الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بفضل خدا حریص سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں ایک اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، جس میں ہم گفتگو کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہری زندگی کے حوالے سے اور معاشرتی زندگی کے حوالے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی اور لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات اور لین دین معاملات کیسے تھے، اس حوالے سے آج گفتگو کریں گے۔ اور سامعین، آئیے اپنے کلام کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ساز و سامان بہت مختصر تھا اور زندگی ایسی گزاری جیسے مسافر گزارتا ہے۔ گھر کی آرائش اور زیبائش میں صفائی کے سوا کوئی چیز قابل ذکر نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ دیواروں کو کپڑے نہ پہناؤ، اور سچ ہے کہ جب انسان روٹی کپڑے کے محتاج ہوں تو گھر کے درازوں اور دیواروں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کے لیے پردے مہیا کیے جائیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سادہ پہنا، سادہ کھایا اور گوشت ضرور پسند فرماتے تھے، مگر مہینوں میں نوش فرماتے تھے۔ مہینوں میں 1-2 مرتبہ ہو گیا، اس سے زیادہ نہیں۔ کبھی کبھی دعوت میں مل گیا تو مل گیا، یا کسی نے ہدیہ یعنی تحفہ بھیج دیا تو اس کو قبول کر لیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کبھی گوشت نہ پکا، حالانکہ آج اگر دیکھیں تو ہمارے گھروں میں 3 ٹائم گوشت پک رہا ہوتا ہے، یا ہفتے میں 3 مرتبہ پک رہا ہوتا ہے۔ بعض گھرانے ایسے ہیں جن میں ہر روز گوشت پک رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی بھی ہم نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اپنے اس کھانے میں سے کسی غریب محتاج کا بھی حصہ نکالیں۔ اور یہ اتنی نعمتیں کھانے کے باوجود بھی ہم اللہ کی ناشکری ادا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کا بغیر چھنا آٹا روغن زیتون میں ہلکا سا بھون کر تیار کیا جاتا تھا، اس کو استعمال کرتے تھے۔ یہی سالن تھا، یہی روٹی تھی۔ جو مرغن غذائیں اور قسم قسم کے کھانے ہم کھاتے ہیں، اور بکریوں کے ریوڑ مرغیوں کے مرغے نوش کر جاتے ہیں، یہ عادات، یہ مزاج نبوت کے خلاف ہیں۔ ہم کو اپنی نجی زندگی میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی اپنانی چاہیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹھنڈا اور مشروب بہت پسند تھا، اور دودھ کے لیے فرماتے تھے کہ یہ پانی ہے اور غذا کی غذا ہے، اور بکری کا دودھ اکثر استعمال کرتے تھے۔ مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے تھے۔ کوئی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا تو اس کو ضرور قبول کر لیتے تھے، کبھی انکار نہ کرتے تھے۔ اور اٹھنے بیٹھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادگی کو اختیار کرتے تھے۔ ازواج مطہرات پر مثالی شفقت فرماتے تھے اور ان سے محبت کرتے۔ اسی طرح بچوں پر بڑے شفیق اور مہربان تھے، گود میں اٹھا کر پیار کرتے تھے۔ بڑی مجلس میں بچے آ جاتے تو کبھی نہ دھتکارتے، مگر مذاق میں ہاتھ سے نہ بڑھتے تھے، اور کبھی جھوٹ نہ بولتے، اور کبھی دوستوں کے ساتھ باغوں کی سیر کو نکل جاتے اور وہیں مجلس فرماتے۔ شعراء اور ادباء کے اچھے کلام کی تعریف کرتے تھے، اور بعض مرتبہ دوران گفتگو اچھے شعروں اور محاورہ کا حوالہ بھی دے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انتہائی متوازن، مثالی اور وقتاً قابل تقلید ہے، اور آج ہمارے سامنے صرف اور صرف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زندگی کا معیار ہونا چاہیے۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں موجود ہے۔ اس کے بغیر اللہ کی
خوشنودی اور رضا حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو عزیز سامعین ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی شعری و معاشرتی زندگی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں اور آپ جیسے طرز عمل کو اپنائیں، تاکہ ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔